حکیم لقمان فرماتے ہیں جن کی قوت ارادی مضبوط ہو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ جو خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں ہیں۔ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو زادہ آخرت مہیا کرے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کی مزے اڑانے میں مشغول رہے۔ بسا اوقات فاصلے دوستی کو گہرا کرتے ہیں اور جدائی اس سے لذت بخشتی ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز تیرے نزدیک حصول آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جو شخص امانت میں خیانت کا ادراک نہ کرے اس کا انجام خطرناک ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے درپے نہیں ہوتا، اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانا پڑتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑ۔ کسی بھی محفل میں ہماری نشست و برخاست اور گفتگو سے حاضرین کی عزت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی فعل سے کسی کا دل دکھ جائے۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کسی بھی محفل میں ہماری نشست و برخاست اور گفتگو سے حاضرین کی عزت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی فعل سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اصلاح نفس کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر اچھی صفات پیدا ہوں۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو، وہ معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک اپنا وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی ذہانت اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے اسے مددگار اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انصاف رعایا کی بقا کا موجب ہے اور شریعت مخلوق کے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے، یہ صرف اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوتے ہیں۔ بیوی سو رہی ہو تو اس کے تکیے کے نیچے مکڑی کے جالے اکٹھے کر کے رکھ دیں، پھر دولت کو آتا دیکھو۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں بھی جھانک سکتی ہے، یہ صرف اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام خرابیوں سے محفوظ اور سلامت رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ اپنی مرغوب چیزیں حاصل کرنے میں سہل کرتا ہے
وہ اسے ایسی چیزوں کی تکلیف دیتا ہے جن سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ انسان کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ چلنے لگے۔ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی ذیانت اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے پاس کسی چیز کا ہونا اس کے حال و مقام میں خلل انداز ہو سکے۔ آپ تنگ دست ہیں تو صرف اپنے لیے مقام رہائش توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے پسند کرنے سے پہلے ہمسائے بنسبت 70 گناہوں کے جو تو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔